السلام علیکم، آداب، میں ہوں عبد القادر۔ آئیے 10 دسمبر کی دیکھتے ہیں ٹاپ 10 نیوز۔ شام اقتدار پر باغیوں کے قبضے اور بشار الاسد کے فرار ہونے کے ساتھ ہی اسرائیل نے ملک شام پر حملے کر دیے شروع۔ اسرائیل نے ایک بڑے فضائی حملے میں شامی فوج کے 3 اہم ایئر بیسز، جدید ہتھیاروں کے ذخائر کو بنایا نشانہ، ساتھ ہی 250 سے زیادہ مقامات پر کی شدید بمباری، درجنوں ہیلی کاپٹرز اور جیٹ طیارے تباہ۔ حماس اور اسرائیل میں جاری جنگ کے درمیان جنگ اور حماس کے پاس موجود اسرائیلی ہوسٹیجز کو لے کر ڈونالڈ ٹرمپ کے مشرق وسطی کے LG نے دیا بڑا بیان۔ دعویٰ کیا 20 جنوری کو ٹرمپ کے عہدے صدارت سنبھالنے سے قبل غزہ میں موجود اسرائیلی یرغمالی ہو جائیں گے رہا، جنگ بندی کا بھی امکان۔ جنگ بندی معاہدے کے باوجود بھی اسرائیلی فوج کی لیبنان کے اندر اپنی فوجی کارروائیاں جاری۔ اسی درمیان حزب اللہ کی مزاحمت میں اسرائیلی فوجیوں کی بھی ہلاکتیں۔ تازہ طور پر حزب اللہ کی سرنگ میں گھسے اسرائیلی فوجی، اسلحہ دھماکے میں 4 اسرائیلی فوجی ہلاک، اسرائیل کا اعتراف۔ اتر پردیش کی شاہی عیدگاہ مسجد کرشن جنم بھومی معاملے سے متعلق سپریم کورٹ میں نہیں ہوئی سماعت۔ چیف جسٹس آف انڈیا سنجیو کھنہ کی بینچ نے دی اطلاع، اب یہ پورا معاملہ سردی کی چھٹیوں کے بعد سنا جائے گا۔ معاملے میں چیف جسٹس کہہ چکے ہیں کہ الہ آباد ہائی کورٹ کے پاس اصل دائرہ اختیار نہیں۔ بنگلہ دیش کے معاملے پر ملک بھر میں خوب ہو رہی سیاست۔ اسی درمیان بنگلہ دیشی لیڈروں کی جانب سے بنگال، بہار اور اڈیشہ پر دعوے کرنے پر بنگال کی CM ممتا بنرجی کا حیرانی کا اظہار۔ واضح کہا، ہندوستان کی زمین پر قبضہ کرنے کی کریں گے کوشش تو کیا ہم بیٹھ کر لالی پاپ کھائیں گے؟ مرکزی حکومت ون نیشن ون الیکشن کے لیے تیار اور پارلیمنٹ کے اسی سرمائی اجلاس میں بل کر سکتی ہے پیش۔ راجیہ سبھا کی 245 سیٹوں میں سے NDA کے پاس 112 اور اپوزیشن کے پاس 85 سیٹیں موجود۔ بل پر اتفاق رائے کے لیے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کی ممکن۔ دہلی میں قریبات اسمبلی الیکشن کے درمیان دہلی پہنچے صدر مجلس اتحاد المسلمین اسد الدین اویسی۔ دہلی فسادات کیس میں جیل میں بند طاہر حسین کی بیوی اور بیٹے نے MIM سپریمو سے کی ملاقات۔ دہلی کے مصطفیٰ آباد اسمبلی سیٹ سے عام آدمی پارٹی کے سابق کونسلر طاہر حسین کو مجلس نے دیا ٹکٹ۔ تلنگانہ کی ویمولا واڑہ سیٹ سے 4 بار MLA رہ چکے بھارتیہ راشٹریہ سمیتی BRS کے سابق لیڈر چنمنی رمیش ایک جرمن شہری کانگریس کے آدی سرینواس کی عرضی پر تلنگانہ ہائی کورٹ نے سنایا اہم فیصلہ۔ الیکشن لڑنے جعلی دستاویزات کے استعمال کا الزام لگایا، 30 لاکھ روپے کا جرمانہ۔ پرانے شہر حیدرآباد میں میٹرو ریل فیز 2 میٹرو ریل پروجیکٹ کے تعمیری کاموں کے آغاز کے لیے حیدرآباد میٹرو ریل اور GHMC کی جانب سے مشترکہ سروے کے ذریعے جائیدادوں کے حصول کے عمل میں تیزی۔ 16 دسمبر سے جائیداد مالکین کو رقومات کے چیکس، جبکہ جنوری کے پہلے ہفتے سے انہدامی کارروائی ہو جائے گی شروع۔ تلنگانہ اسمبلی کے احاطے میں اب تصاویر اور ویڈیوز لینے پر عائد کر دی گئی پابندی۔ اس سلسلے میں اسمبلی کی لابی میں لگائے گئے انتباہی بورڈز۔ اپوزیشن کانگریس حکومت کی جانب سے نافذ کیے گئے نئے قوانین پر ناراض، الزام لگایا ریونت ریڈی حکومت غیر جمہوری اور آمرانہ پالیسیوں پر عمل پیرا۔ یہ تھی ٹاپ 10 نیوز کی 10 اہم خبریں۔ BBN چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔